والصلاة وسلم الحسین منی وأنا من الحسین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین سایہ مصطفیٰ حسین مایہ مرتضیٰ حسین حسن کی ابتدا حسین عشق کی انتہا حسین سر کو جھکا کے پا لیا سایہ عرش کبریا سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین جھوم نظیر اس آن پر ارے جو کھیل گیا گئے جان پر غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کا تحفہ ہدیہ پیش کرنے کے بعد الحمدللہ جمعۃ المبارک کے افضل دن جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور میرے لیے میرے ساتھ شہر اش شریف سے آنے والے ملک صاحبان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات کہ پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت صوفی باشفا نائب سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مجاز سیدنا حضور غوث سمدانی قندیل نورانی شہباد لا مکانی پیر پیراں میر میراں حضور سیدی و سندی مرشدی و مولائی قبلہ پیر غلام محمد محمودی سوہو قادری المعروف و بابا
اب حسین حسین کریں، کیا حسین کی عظمت ختم ہو گئی ہے کہ ہم بدبخت کا نام لیں، اس کے بارے میں کہیں؟ تو وہ بدبخت وہ کہنے لگا، وہ حمایتی کہنے لگے جو کہتے ہیں نا کہ وہ تو بے قصور تھا۔ یزید نے کہا کہ سنو، ان کا تو پتہ نہیں ہے کس نے وہ شہید کیا، بہرحال آپ کا جو قافلہ ہے وہ امن و امان مدینہ پاک میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور جمعہ کا خطبہ اس نے انکار کر دیا، آج جمعہ کا خطبے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے آج 1400 سال بعد کوئی خطیب یہاں پہ 10 محرم الحرام شریف کے دن میں سامنے سے لے کر باہر سے لے کر اس آستانہ ستیانی شریف کا ایمان سے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو بندے یہاں پہ ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں، کوئی ایسا ذرہ جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ اللہ کے بندے نہ آئے ہوں گے۔ پتہ نہیں مولا حسین کا ذکر سننے کے لیے کہاں کہاں سے اللہ کے محب، اللہ کے محبوب مولا حسین کے غلام آتے ہیں۔ یہ ایمان کی بات بتا رہا ہوں۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو زارو قطار مولا حسین کے غم میں روتے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا۔ یعنی 1400 سال کے بعد کوئی خطیب حسین کی بات کرے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ 1400 سال کے بعد بھی وہ پڑھ کے بیان کر رہا ہے، وہ سن کے بیان کر رہا ہے، لیکن حسین کا بیٹا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر وہ بیان کرے گا تو کیا عالم ہوگا؟ تو یزید نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ان کو کہا تھا، وہ باغی تھے، جب حسین کا بیٹا خود شہادت حسین کو بیان کرے گا لوگ تو باغی ہو جائیں گے، میرے ساتھ بغاوت کر لیں گے۔ جس کرسی کے لیے میں نے پورا پلان کیا، یہ پورا بندوبست کیا، یہ کرسی تو میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، یہ اجازت میں نہیں دے سکتا۔ سائیں، جب یزید بدبخت نے کہا نا کہ جمعہ کے خطبہ کی اجازت نہیں ہے، تو سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا، یہ آنکھوں میں آنکھیں، میری طرف دیکھیے گا، توجہ سے دیکھیں، میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی نا، ہتھ کڑیاں، آپ نے ایسے ہاتھوں کو کیا، ہتھ کڑیاں کھل گئیں، ٹوٹ گئیں۔ آپ نے کہا یزید سن، آج اگر حسین کا بیٹا آج جمعہ کا خطبہ نہیں دے گا نا، پھر قیامت تک مساجد میں جمعہ کے خطبے نہیں ہوں گے۔ آج مولا حسین کے لخت جگر امام زین العابدین نے جب یہ للکار کے یزید کو کہا، یزید ڈر گیا، سہم گیا۔ یزید نے کہا جی آپ بیان کریں، اجازت دی۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے شہزادے نے بیان کیا۔ لوگوں بہت مشکل ہے یہ بیان کرنا، اس واقعہ کو بیان کرنا۔ بابا سائیں کو دیکھا، محبین اہل بیت کو دیکھا، جب مولا حسین کے اس مصائب کی بات سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں واللہ بخدا عرض کر رہا ہوں، واللہ بخدا کہ جب میں کتاب کے اوراق پڑھتا ہوں نا، اکیلے میں بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوں تو کتاب کے اوراق گیلے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں رکتے۔ تو ہم اتنے عرصے بعد اگر پڑھتے ہیں ان مصائب کو، تو حسین کے بیٹے نے جب بیان کیا ہوگا تو لوگ چیخو پکار کرنے لگے، لوگوں کی آہو بکا تھی۔ لوگ مولا حسین کے شہزادے کا بیان سن کے آپ نے کہا لوگوں، یہ بدبخت اس نے ہمیں بلایا، یہ ہزاروں خطوط تھے، ہمیں بلایا، اس نے، یہ ظالم ہے، اس نے حکومت کے لیے سارا پروپیگنڈا کیا۔ میرے آقا مولا حسین کے شہزادے نے، سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا نے جب بیان کیا، جامع مسجد دمشق کے لوگ تو لوگ رہے، میرا ایمان و عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جامع مسجد دمشق کے در و دیوار رونے لگے۔ امام زین العابدین کے خطاب پہ در و دیوار رونے لگے، آہو بکاتی۔ اب یزید نے کہا یہ لوگ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا کہ مؤذن کو، قم یا مؤذن، مؤذن اٹھو، خطبہ پڑھو، اذان پڑھو۔ مؤذن اٹھا، اس نے دوران خطاب
دوران خطاب اس نے اذان شروع کر دی، میرے آقا سیدنا امام زین العابدین رک گئے، اللہ اکبر، مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے امام نے کہا بے شک اللہ بہت بڑا ہے، بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، نبی کے غلاموں، اہل بیت سے پیار کرنے والے، میں اپنے امام واقع کربلا کے چشمدید گواہ زین العابدین بیمار کربلا کی بات کرنے لگا ہوں، تصور میں سنیے گا، دیکھیے گا، الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے امام زین العابدین بیمار کربلا نے کہا اسکت یا مؤذن، اے مؤذن تجھے اس کلمے کا واسطہ چپ کر جا، اسکت یا مؤذن، اے مؤذن تجھے ان کلمے کا واسطہ چپ کر جا۔ مؤذن خاموش ہو گیا۔ میرے امام زین العابدین نے منہ کیا یزید کی طرف، قم یا یزید، اے یزید کھڑا ہو جا۔ یزید کھڑا ہو گیا۔ میرے امام نے کہا یزید اب بتا محمد جدی ام جدو کا، بتا یہ محمد میرے نانا ہے کہ تیرے؟ محمد جدی، محمد جدی ام جدو کا، یزید بتا یہ محمد میرے نانا ہے کہ تیرے؟ یزید نے کہا محمد تو تیرے نانا ہے۔ پھر امام زین العابدین نے کہا یزید سن، تیرا ذکر ابھی ختم ہو جائے گا، میرے نانا کا ذکر اور میرے بابا کا ذکر تا دم قیامت ہوتا رہے گا۔ آج جو حسین، آج کوئی نام لیتا ہے یزید کا؟ میرے ابھی ملک عطا اللہ صاحب بیٹھے ہیں آرائیں، انہوں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا محمد حسن، چھوٹا بیٹا ہے محمد حسین، بچیاں ہیں تو دعائے فاطمہ، حورین فاطمہ۔ بابا سے فرماتے ہیں مفتی صاحب آپ اتنے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، پھر جو مدرسہ بنایا اس کا نام بھی اماں سیدہ زینب کے نام پہ رکھا، آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا عرض کیا بابا سائیں، جس کے دل میں حسین آ جائے وہ یزیدیوں سے نہیں ڈرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے جو حسین کا منگتا ہو، جس کے دل میں آقا حسین کی حب ہو، وہ کسی سے کیا ڈرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹے دیے، ایک کا نام محمد حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، تو میرے گھر میں حسنین کریمین کے نام کے بچے رہتے ہیں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کون حسین؟ کبھی جو دل نے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، کبھی جو دل نے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، تو آئی صدا یہ جان لے صدا صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، ارے بڑے بڑے کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ یزید تھا حسین ہے، اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ آج کوئی یزید کا نام نہیں لیتا، یزید کے نام سے اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا۔ حسین کے نام کے بچے دیکھیں، ہر گھر میں تو حسین کے نام کا بچہ رہتا ہوگا، اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ یزید تھا حسین ہے، اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ یزید تھا حسین ہے اور مٹ سکے حسین، یزید کی تھی یہ آرزو، ارے مٹ گئے یزید، جگہ جگہ حسین ہے۔ سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، سر کو جھکا کے پا لیا سایہ عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین۔ نظیر اس آن پر جو کھیل گیا ہے جان پر، ارے غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین، غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین۔ اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظ کو مولا حسین علیہ السلام کی محبت میں قبول فرمائے، آمین آمین واخر۔ اچھا ماشاءاللہ، ذرا ایک بار کہہ دیں نعرہ تکبیر،
اتنی محبت عقیدت کا اظہار کریں. میں نے دعائیں بھی لینی ہے. آخری ایک چھوٹا سا ایک بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. مفتی صاحب ماشاءاللہ. بات میں عرض کر رہا تھا مولا حسین کی. ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لائے. آپ کا بھی حکم ہوا کہ آپ اپنا سبق سنائیں، اور یہ سارے بابا سائیں کے فقیر ہیں، اور میں اس کو اعزاز سمجھتا ہوں بیس تحدیث نعمت کے طور پہ. واللہ بخدا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، سارے بیٹھے ہیں، مجھے جو اس درس سے سند ملی ہے نا، وہ شاید کسی خطیب کو ملی ہو. آپ بھی بیٹھے تھے پچھلے سال میں شاہ اسد حسین کی تفسیر عرض کر رہا تھا، تو دوران خطاب میرے سید، میرے مرشد، مربی بابا سائیں نے فرمایا، بابا عطا اللہ سائیں سے کہا کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے، میری جگہ پہ مفتی صاحب کی پیشانی پہ بوسہ دے کے آئے. تو یہ وہ پیشانی، وہ خطیب ہے جسے خطابت کی سند بابا سائیں کے در سے ملی ہے. بابا عطا اللہ سائیں نے جسے بوسہ دیا ہو کہ ذکر اہل بیت احمد سیدی اس طرح کرتا ہے. اب اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ مرشد کریم سائیوں کی نظر ہے. یہ سائیوں کی نظر ہے. اگلی بات عرض کر رہا تھا، یہ تو امام زین العابدین کی بات کی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب آپ شام کے بازار میں گئی نا، 72 سر نیزے کی نوک پہ ہیں. اس سے پچھلی بات یہ ہے کہ جب آقا مولا امام حسین علیہ السلام سوئے مقتل جانے لگے، کربلا جانے لگے، آقا مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن زینب، آج تو نے صبح سے لے کر جتنے لاشیں دیکھے شام تک، امتحان دیکھے، میرے مولا عباس کے کٹتے ہوئے بازو دیکھے، جوان علی اکبر کا لاشا دیکھا، میرے 6 ماہ کے معصوم. نعرہ تکبیر. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کو جب یہ بات ہوئی، آپ نے عرض کیا، آقا حسین، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے صبح تک جتنے لاشیں دیکھے، صبح تک جتنے مصائب دیکھے، جوان علی اکبر کا لاشا دیکھا، 6 ماہ کے معصوم علی اصغر پاک علیہ السلام کا لاشا دیکھا. آپ نے فرمایا یہ قربانیاں کم تھیں، ابھی سب سے بڑی قربانی میرا جام شہادت نوش کرنے کے بعد ہوگی. بہن دیکھنا کہیں کسی موقع پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا. تو سیدہ زینب سبحان اللہ سلام اللہ علیہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. اما سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عرض کرنے لگی، آقا حسین، جس علی کا خون تیرے رگوں میں دوڑتا ہے نا، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میں نے بھی مخدومہ کونین کا دودھ پیا ہے. اے آقا حسین، تیری بہن آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ شام کا بازار ہو یا یزید کا ایوان ہو، بلکہ تیری بہن زینب آپ سے یہ وعدہ کرتی ہے، شام کے بازار میں تیری بہن زینب ایسا خطبہ دے گی، پردہ کے پیچھے ایسا خطبہ دے گی کہ لوگ پہچان بھی نہیں سکیں گے کہ علی بول رہا ہے یا زینب بول رہی ہے. تو لوگوں، مورخین نے لکھا، جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شام کے بازار میں پہنچی، ایک بڑی عورت، بعض مورخین نے لکھا کہ وہ دائی فضہ تھی، بعض مورخین نے اور نام لیا، وہ لاٹھی کے سہارے چل کے آئی. یزیدیوں نے پہلے اعلان کر رکھا تھا وہ آ رہے ہیں جنہوں نے حکومت سے پنگا لیا. معاذ اللہ، علیہ باللہ تعالی. مختصر کروں، 2 جملے دے کے اپنی بات ختم کروں دعائیں لیتے ہوئے. جب شام کے بازار میں لوگ مکانوں پہ، چھتوں پہ چڑھ گئے قافلہ کو دیکھنے کے لیے، ذرا ان کو دیکھیں تو صحیح کہ جنہوں نے حکومت سے پنگا لیا. معاذ اللہ، وہ لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. ایک بڑی عورت گئی، لاٹھی کے سہارے چل کے چند روٹی کے ٹکڑے لیے
دودھ کا پیالہ لیا، وہ گائی چلتی چلتی کہتی ہے قافلہ والے ذرا قافلہ کو روکیں۔ قافلہ رک گیا، وہ اماں بڑھیا لاٹھی کے سارے چل کے گئی اماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس، دودھ کا پیالہ دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دودھ کا پیالہ پکڑا، دودھ کا پیالہ پکڑ کے تصور میں یہ بات سنیے، دودھ کا پیالہ پکڑ کے آسمان کی طرف منہ کیا، مولا شکوہ تو نہیں کرتی، مولا تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن مولا کبھی میرے 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے چند پانی کے قطرے نہیں ملتے، کبھی دودھ پلاتا ہے، مولا شکوہ نہیں ہے، علی کی بیٹی ہوں، شکوہ نہیں کرتی، لیکن مولا آج اگر زینب نے یہ دودھ پی لیا تو یوم معاشر علی اصغر کو کیا جواب دوں گی؟ جب اماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بڑھیا سے پوچھا اماں یہ تو بتا کیوں دودھ پلانے آئی ہو، کیوں خدمت داری کرنے آئی ہو، کیوں روٹی کا پوچھنے آئی ہو؟ تو وہ بڑھیا شام کے بھرے بازار میں عرض کرتی ہے مجھے اور کوئی پتہ نہیں، بوڑھی ہو گئی ہوں، میں نے نوکری کی ہے سیدہ مخدومہ کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں نے جھاڑو دیتی رہی ہوں۔ جب میں وقت رخصت یہاں آنے لگی تھی میں نے اپنی مخدومہ سیدہ سے عرض کیا تھا اماں کوئی وصیت فرما دیں، تو میری سیدہ نے فرمایا تھا آئے فضا اگر تمہیں کوئی مسافر ملے نا تو ان سے پانی کا ضرور پوچھ لینا، ان سے روٹی کا ضرور پوچھ لینا، مجھے اور کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو اپنی سیدہ کی وصیت پہ عمل کرنے آئی ہوں۔ شام کے بڑے بازار میں 72 سر نیزے کی نوک پہ 3 دل کا صاحب عالم سیدہ زینب شام کے بازار میں جب یہ الفاظ سنے، اماں کا نام سنا، آپ نے کہا تو نے نوکری کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس دور کی کوئی بات تو بتا۔ دائی فضاز کہتی ہے اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، ہاں اتنا یاد ہے کہ میری سیدہ کے گھر میں 2 شہزادے تھے جن کو کبھی بغیر وضو کے میری سیدہ نے دودھ نہیں پلایا تھا۔ اتنا مجھے یاد آئے کہ جب میری سیدہ کوئی کام کرتی میری سیدہ کے شہزادوں کے جھولے آسمان کے نورانی ملائکہ جھلایا کرتے تھے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میری سید جب چکی چلاتے چلاتے سو جاتی، چکی خود بخود چلتی رہتی تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ پنگوڑے میں ایک چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی جن کا نام زینب تھا، جن کا نام زینب تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اے اماں آج اگر وہ تیری سیدہ کی بیٹی شام کے بازار میں آ جائے تو پہچان لوگی، پہچان لوگی؟ بڑھیا عورت چل نہیں سکتی تھی، جب یہ سنا نا اس نے کہا کہ میں تیری خدمت اس وجہ سے کرنے آئی تھی کہ میری سیدہ کی وصیت تھی، اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں مت کر، میری سیدہ